أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ البقرہ کا یہ رکو نمبر 20 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا کہ اب تمہارا رخ نمازوں میں مسجد حرام کی جانب ہوگا، کعبۃ اللہ کی جانب ہوگا، تو بڑے ریئیکشن سامنے آئے. یہودی بھی اچھل پڑے کہ ان کو جو ایک اعزاز حاصل تھا کہ ان کے ہی قبلے کا رخ کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا. یہودی سمجھ گئے کہ یہ اس امت کی آئیڈینٹی ہے، تشخص ہے، اس امت کا اپنا قبلہ ہو گیا، ہماری اہمیت گھٹ گئی. یہ غم ان کو کھائے جا رہا تھا. اور مشرکین مکہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کے سلسلے میں ان کو اندیشے ہو گئے، امکان پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ لازمی بات ہے اس پہ کنٹرول کرنا چاہے گی، اس پر قابو کرنا اور اس کو بتوں سے پاک کرنا چاہیں گے. ان حالات میں جبکہ بڑی مخالفتیں شروع ہوئی، ان حالات میں جبکہ مدینہ منورہ پر حملے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیار کیا، بالخصوص صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پر تیار کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. بھوک سے آزمایا جائے گا، خوف سے آزمایا جائے گا، تم پر جانی حملے ہوں گے، مالی نقصان کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا. ہر طرف سے امتحانات کی بارش ہوگی. بشر الصابرین، جو ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک
शील्ड जैसे होती जिससे इंसान अपना डिफेंस करता है, एक सिपाही अपना बचाव करता है ढाल के जरिए, वो ढाल दे दी कि देखो हमेशा ये तसव्वुर रखना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम कुछ नहीं है, बंदे हैं अल्लाह ताला के, लौट कर जाना है अल्लाह ताला की जानिब। लिहाजा ये हकीकत जब अल्लाह ताला ने बयान फरमाई तो ये इरशाद फरमाया कि ये वो मसला है कि इस पर अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें होंगी, रहमतें होंगी। उलाइका अलैहिम सलावतु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। 3 वादे बैक वक्त फरमाया अल्लाह ताला ने। नंबर 1 ये कि अल्लाह ताला माइल बकरम होगा, अल्लाह ताला तवज्जो फरमाएगा, अल्लाह ताला की इनायतें होंगी, नवाजिश होगी। नंबर 2 उसकी रहमतें होंगी, और उसकी रहमतों का जो सबसे बड़ा मुजाहरा वो जन्नत की शक्ल में मिलेगा, और ये कि दुनिया में हिदायत मिलती रहेगी, तौफीक मिलती रहेगी, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहोगे। इसके बाद चूंकि तहवील किबला का हुक्म चल रहा था, काबतुल्लाह की फजीलत का हुक्म चल रहा था, मेमार हरम का जिक्र चल रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उसी असना ये बात बीच में आ गई और उसका ततीमा अल्लाह ताला ने कर दिया। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हरम और हरम से ताल्लुक रखने वाली चीजों का तज़किरा फरमाया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। गुज़श्ता इतवार आपकी खिदमत में ये तफसील में रख चुका हूँ कि सफा व मरवा को शाइर क्यों कहा गया, शाइरा किसको कहते हैं, अलामत को कहते हैं, साइन को कहते हैं, सिंबल को कहते हैं। जैसे हर ममलकत की कुछ अलामतें होती हैं, मसलन हमारे मुल्क की एक अलामत है तिरंगा, बतौर मिसाल मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे ही इस दीन की अलामतें हैं और उनको शईरा, जिसका प्लूरल फॉर्म है, जमा है शाइर, उनका तज़किरा फरमाया। काबतुल्लाह एक अलामत है, कुरान मजीद अल्लाह ताला के दीन की अजमत की अलामत है। उन्हीं में फरमाया कि सफा व मरवा भी अल्लाह ताला के दीन की अजमत की अलामतें हैं। अब तुमको करना क्या है, ये बात भी मैं आपकी खिदमत पर रख चुका हूँ कि शाइरुल्लाह जो होते हैं उनके साथ वही करना है तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करेंगे। काबतुल्लाह की जानिब रुख कर कर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, हजर अस्वद को चूमने का, मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात पढ़ने का, सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने का, जिसको साई कहते हैं। उससे बदल कर अगर हम कोई चीज करने की कोशिश करेंगे तो वो दीन से इन्हिराफ होगा, दीन को छोड़कर बददीनी इख्तियार करना ये कहलाएगा। लिहाजा अगर कोई मिसाल के तौर पर हजर अस्वद को बजाय बोसा लेने के वो चाहे कि उस पे सजदा करे जाकर, बिल्कुल गलत समझा जाएगा। मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज के पढ़ने के बजाय उसको बोसा लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल गलत होगा। ये जो 2 पत्थर है सफा और मरवा, छोटी छोटी चट्टानें जो हैं, इनके दरमियान बजाय सई के कुछ और वहां करने की कोशिश करे, उसको गलत करार दिया जाएगा। सहाबा को तरद्दुद हुआ कि सफा पर एक बुत लगा दिया था, दौरे जाहिलियत में मरवा पर एक बुत लगा दिया गया था। सफा पर इस्याफ नामी बुत था, मरवा पे नाइला नामी बुत था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटवा दिया, फेंकवा दिया। लेकिन सहाबा ये समझते थे कि अगर हम सई करेंगे तो दरअसल ये मुशरिकाना अमल से मुशाबहत होगी। शिर्क से सहाबा के अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि कहीं दूर से भी शिर्क के आसार नजर आते तो इज्तिनाब करने लगते, दूर हो जाते, अवॉइड करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब बुतों को निकाल कर फेंक दिया गया, कोई हरज नहीं, अब तुम सई करो। और मैंने अर्ज कर दिया था कि उम्रे का जो तवाफ होता है उसके बाद सई करना वाजिब होता है।
حج کا جو طواف زیارت ہے اس کے بعد بھی سعی کرنا واجب ہے. یہ فقہی احکام ہیں، آپ جب حج کو جائیں گے انشاءاللہ وہ معلوم ہو جائیں گے. فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے. اس حقیقت کو، صفا کی اہمیت کو، مروہ کی اہمیت کو، مینا کی اہمیت کو، حرم شریف کی اہمیت کو، مکہ مکرمہ کی فضیلت کو، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرما دیا تھا، انجیل میں بیان فرما دیا تھا. لیکن فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جنہوں نے اللہ کی کتابوں میں ان چیزوں کو چھپا دیا جبکہ اللہ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا. اس کے بعد اگر کسی نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی تو فرمایا ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، نیک بندوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، کیونکہ انہوں نے گمراہی کا سامان فراہم کیا اور نیکی کے باتوں کو، نیکی کی حقائق کو چھپانے کی کوشش کی. گنجائش اگر ہے تو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کرو، اصلاح کرو، سچائی کو بیان کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بڑا مہربان، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو گزشتہ گفتگو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تنہا وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، گاڈ نہیں. خدا حقیقی، معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ الہکم الہ واحد. وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. وہ معبود حقیقی ہے، وہ پروردگار عالم ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور اس کی تشریح آپ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں ہو گئی. کہ رحمان میں کثرت ہوتی ہے، بہت رحمتیں، لامحدود رحمتیں، اور رحیم میں تسلسل ہوتا ہے، جاری رہنے والی رحمت، کنٹینیو جو رحمت جاری رہتی ہے، جس میں انقطاع نہیں ہوتا، دوام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رحمتوں کے لیے رحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے دونوں صفتیں ارشاد فرمائی. اب دیکھیے، تین باتوں پر مبنی ایک دعویٰ ہے. وہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اس کی خوب رحمتیں ہیں اور اس کی رحمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. یہ تو دعویٰ ہو گیا. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دلیل بیان فرمائی وہ دلیل قابل غور ہے، عالمی ہے، عقلی ہے، فکری ہے. قرآن مجید بہت مربوط ہے، ایک آیت سے دوسری آیت جڑی ہوئی ہے، غور نہیں کرتے. اور غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے لکھا کہ قرآن پاک جو ہے جیسے بادشاہ کے فرامین ہوتے الگ الگ لیٹرز، جیسے نعوذ باللہ، بس ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، ان کا کلیکشن. ہرگز نہیں. یہ کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے، یہ وحی الہی ہے. ہر آیت پچھلی آیت سے اور ہر پچھلی آیت اگلی آیت سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ علم بہت دقیق ہے، بہت نازک ہے، بہت سینسیٹیو ہے. ذہین مفسرین نے اس کو چھیڑا ہے. امام رازی نے مفاتیح الغیب میں جیسے چھیڑا اس کو. آپ کے ہندوستان کے بھی ایک مفسر گزرے اور ان کی تفسیر الرحمان بہت مشہور تفسیر ہے، عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ٹیکنیکل تفسیر ہے، اسی لیے ترجمہ نہیں ہو پاتا. لہذا انہوں نے، جن کو مخدوم مہاجمی کہتے ہیں، جو بامبے میں مدفون ہے اور ان کے علاقے کا غلط تلفظ کیا جاتا ہے، ماہم کہا جاتا ہے. وہ اصلاً ماہم نہیں ہے، وہ شیخ مہاجمی وہاں پر مدفون ہے، اسی لیے مہاجمی ہے وہ. تو یہ شیخ مخدوم مہاجمی کی بھی تفسیر ہے. اور جو مفاتیح الغیب میں امام رازی نے اور شیخ مخدوم مہاجمی نے اپنی تفسیر الرحمان، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور تفسیر ہے بہت تفصیلی 17-18 جلدوں میں، تناسب الآیا والسور. وہ سب سے پہلے آپ حیرت کریں کہ حیدرآباد سے چھپی تھی عربی تفسیر، اب تو چھپ رہی ہے بیروت وغیرہ سے. تو اس میں جو غور کیا گیا ہے اس کا نام ہے علم المناسبہ. آیتیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں، اس فن کا، اس فیلڈ کا نام ہے علم المناسبہ. ظاہر مفسرین نے اس پر کام کیا. تو اب آپ دیکھیں رکوع تو ختم ہو گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور آج جو پہلی آیت تلاوت کی گئی إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ دو رکوع رہتے ہیں، حافظ صاحب یہاں پہ ختم کر کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پوری نماز بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن ابھی دلیل باقی رہ جاتی ہے. یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اگر غور کرو تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت، بندوں پر اس کی شفقت، بندوں پر مخلوقات پر اس کی مہربانی ہے، سب نکھر کر آئے گی. ذرا تم غور تو کرو کائنات میں. دیکھیے دو طرح کی نشانیاں ہیں. ایک نشانیاں تو پوری کائنات میں ہیں، ایک نشانی خود ہمارے وجود پہ ہے. کروڑ نشانیاں ہمارے اندر ہے. وہ فی الآفاقی والانفس، دونوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہماری نشانیاں بکھری ہوئی. ذرا غور تو کرو کائنات میں کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کے پیدا کرنے اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے، بہت ہی حکمت کے ساتھ. اچھا کس طرح اس سسٹم کو اس نے بنایا؟ دیکھیے واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ دن اور رات کا آنا جانا لگا ہوا ہے. اختلاف عربی میں آنے جانے کو کہتے ہیں، اردو میں ذرا اختلاف جھگڑے کا نام پڑ گیا ہے. ورنہ خلافات کے معنی ہوتے ہیں جب ایک چلا جائے تو دوسرا آ جائے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ایک جنریشن چلی گئی، فرمایا دوسری جنریشن آ گئی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو ایسا بنایا زمین پر ایک نسل جائے گی دوسری نسل آئے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر عربی کے اعتبار سے الفاظ کو ہم سمجھیں تو وہ بڑی پریشانیاں نہیں ہوتی جو ہندوستان کے لوگوں کو ہو جاتی ہے. تعویلات کرنا پڑتا ہے اور غور و فکر. خلیفہ کے معنی وہ خلیفہ جو حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے ہوئے تھے، تو انسان کس کا خلیفہ ہے؟ بے شمار پریشانیاں ان کو حل کر رہے ہیں. سمپل مفہوم ہے کہ ایک بات دیگر ہے تو آتا ہے. لہذا فرما دیکھو یہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ جو نظام ہے نا اس پہ تم غور نہیں کرتے ہو. روٹین میں ہو رہا ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، آرام کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، کام پہ لگ جاتے ہیں. لیکن غور کرو انجینئرنگ کیسے اس کے پیچھے ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں کہ آسمانوں کو اس نے اتنا بڑا بنایا، اس کی انتہا ہی نہیں آج تک معلوم ہو سکی. اینڈ ختم کہاں ہے ہماری کائنات آج تک نہیں معلوم ہو سکی. انتہا جو انسان اپنے علم پہ بہت غرور کرتا ہے، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت کم ہے تمہارا علم. ابھی تک تم نے جس کائنات میں جیتے ہو اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے وہ نہیں پکڑے، تو اس کے بعد کے عالم کی ابتدا کو کیا پکڑ سکو گے؟ ذرا سوچیے آپ. لازمی بات ہے تم محتاج ہو وحی الہی کے، تم محتاج ہو آسمانی صحیفوں کے، تم محتاج ہو رسولوں کے، نبیوں کے، ان کے اقوال کے، ان کے اشاروں کے، ان کی ہدایتوں کے. یہ زمین و آسمان جو پیدا کیے گئے اور پھر جو آربٹس ہے اور آربٹس پہ جو سب گھومتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، تمہاری خدمت پر اللہ تعالی نے معمور کر دیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو. سب کسی نہ کسی طرح سے انسان کی خدمت کر رہے، انسان کے کام آ رہے ہیں. لہذا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. نشانی ہے کہ وہ واحد ہے. اگر وہ واحد نہ ہو
तने तन्हा ना हो तो क्या होगा जरा आप सोचिए। उसका हुक्म है खास स्पीड से दुनिया को चलने का। जो आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब इतना बड़ा ग्लोब, इतना बड़ा ग्लोब, अगर आप हैदराबाद से सफर शुरू करें और पूरा घूम के फिर वापस आ जाए तो आपका सफर आप जानते हैं कितने माइल्स का होगा? 25,000 माइल्स का सफर होगा, इतना बड़ा डायमीटर। ये ग्लोब ये दौड़ रहा है अपने ऑर्बिट पर, और इसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए कि इस कदर तेज रफ्तारी से चल रहा है, इस कदर तेज रफ्तारी से चल रहा है कि 10,000 माइल एक घंटे में सफर कर लेता है। ये 10,000 माइल का चक्कर लगाता है एक घंटे में। इसी तरह 23 घंटे और 59 मिनट में ये पूरा एक गोल चक्कर लगाता है, जिसके जैसे ये रातों दिन हो रहे हैं। सूरज से खास फासले पे अल्लाह ताला ने रखा है, और वो फासला भी अजीब-ओ-गरीब है। जरा कम हो जाए तो इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी, मर जाएंगे हम लोग, छाले निकल आएंगे जिस्म में। जरा दूर हो जाए इतनी बर्फ गिरेगी, इतनी ठंडक, जीना दोहर हो जाएगा। क्या अल्लाह ताला की रुबूबियत है, रहमत है, मेहरबानी है, शफकत है। आप सोचिए, हर चीज है उसमें, कुदरत भी है, कंट्रोल, रहमत भी है, मखलूक पर शफकत भी है कि 9,03,00,000 माइल्स के फासले पे अल्लाह ताला ने हमको रखा है सूरज से। 1 ही लाख माइल्स को कम कर दिया जाए, 1 लाख बस करीब कर दिया जाए, 9,02,00,000 माइल के फासले पे कर दिया जाए, उसके बाद आप देखिए क्या मुसीबत हो जाएगी। जो जून जुलाई की गर्मी, अप्रैल मई की गर्मी, कुछ नहीं, आग लगेगी, दरख्त जलते चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के खास निजाम है, उसने इस फासले पे रखा है, इस फासले पे रख के गर्दिश में ला दिया है इस ग्लोब को, और ये ग्लोब गर्दिश कर रहा है, और इस गर्दिश की वजह से सुबह हो रही है, दिन होता है, गर्मी मिलती है, तवाज़ुन मिलती है, हरारत मिलती है, रोशनी मिलती है, और काम करने का खुद ब खुद जज्बा मिलता है। धीरे धीरे दिन जाने लगता है, रात होने लगती है, अंधेरा छा जाता है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है, नींद आती है, इंसान फ्रेश हो जाता है। कितनी शफकत उसने फरमाई, कभी गौर किया हमने? नहीं, चूंकि नॉर्मल लाइफ है, सुबह से शाम तक ये सब चीजें होती चली जा रही है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। ज्यादा गौर करने की कभी हमने जरूरत नहीं महसूस की, लेकिन आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला की कुदरत इसमें नजर आएगी, हिकमत, दानाई देखिए, और रहमत, शफकत देखिए, बंदों की सारी जरूरियात। फिर यही नहीं, साल भर का भी चक्कर लगवा दिया ताकि मौसमों की तब्दीली हो, और फिर कभी गर्मी आए, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी बाहर, ये 4 मौसम आते चले जाए और इंसान की खेती होती जाए, और इंसान नॉर्मल जिंदगी बसर करता चला जाए। फरमाया देखो तुम्हारे लिए जो जमीन आसमान पैदा कर दिए गए हैं, दिन और रात का निजाम चलाया गया, उसमें अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां हैं। वो वाहिद है, 2 होते तो बड़ा झगड़ा होता, आपस में दोनों इख्तिलाफ करते, एक कहता है कहीं जरा रात लंबी कर दो, दूसरा कहता है रात छोटी कर दो, एक कहता है ये कौम बहुत नाफरमानी कर रही है, इसके ऊपर अजाब ला दो, दूसरा कहता है कि अजाब से महफूज रखो। कई किस्म के झगड़े, या तो दोनों बराबर होते एक लेवल के, तो लाजमी बात है एक लेवल के होने की वजह से इख्तिलाफ होता, या एक छोटा होता एक बड़ा होता, तो छोटे को थोड़ी खुदा बनाया जाता है। जो छोटा है उसको गिरा के फेंक दो, जो बड़ा है वो है खुदा। तो लाजमी बात है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसमें तौहीद की दलील है, इसमें रहमत की दलील है, इसमें शफकत की दलील है। आगे इरशाद फरमाया कि और एक बात देखो, फुल की लगी तजरी फिल बहर, तीसरी बात इरशाद फरमाई कि और कश्तियों को देखो जो तुम्हारे समंदर में चलती हैं, बिमा यनफउ नास, लोगों को नफा पहुंचाते हुए, लोगों के फायदे के लिए कश्तियां चल रही हैं। कितनी बड़ी बड़ी कश्तियां हैं जो चल रही हैं, और क्या अल्लाह ताला ने मामला फरमाया कि ये कश्तियां चल रही हैं, और जरा सा लोग पढ़ लिख लेते हैं तो मामला ये होता है कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, ड्राइवर नहीं चला रहा है। ड्राइवर थोड़ी चलाएगा भाई,
وہ تو جب تک سگنل نہیں دیکھے گا آگے نہیں بڑھے گا. جو ذرا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے سگنل نہیں ہوا, اس کو اسٹیشن ماسٹر سگنل نہیں دے رہا. سگنل کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ آگے کچھ مسئلہ ہے, لائن صاف نہیں ہے. اگر وہ تمہاری گاڑی آگے بڑھا دے تو آگے ایکسیڈنٹ ہوگا. لہذا تہ تک جانا یہ بہت کم لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کشتی چل رہی ہے, اس لیے چل رہی ہے. وہ میونٹ کا فلسفہ ہے کہ وہ پانی کا سرفیس اور جو اوپر آبجیکٹ ہے وہ دونوں کا سرفیس میں ویٹ جس کا زیادہ ہوگا وہ اوپر رہے گا. تو یہ تو نظریہ پیش کیا سائنسدان نے, آرمینیا اس کا کیا نام تھا, تو یہ جو نظریہ اس نے پیش کیا, یہ کس نے رکھا ہے یہ صلاحیت؟ یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ حقیقی سبب کی طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا, بیچ میں کیوں اٹک جاتا ہے؟ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹنوں ٹن وزن والی چیز کو سمندر کے سینے پر سر 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 چلنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عنایت فرمائی, اور 1 روپے کا سکہ ڈالیے وہ ڈوبے گا, تہہ میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے, ایک نظام رکھا, اور اس نظام کا کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ ہمارا سفر ہو رہا ہے سمندر میں, ہمارا سفر ہو رہا ہے تجارت کے لیے, ہمارا سفر ہو رہا ہے عبادت کے لیے. کتنے جہاز تھے جو حج کے لیے جایا کرتے تھے, ابھی تو ہندوستان سے موقوف ہو گیا, اور پھر مصر سے بڑے بڑے جہاز بھر کے حجاج کے آتے ہیں, کیونکہ پیمنٹ کرنا ہوائی جہاز کا خرچہ اٹھانا ان کے بس میں نہیں ہوتا, لہذا پانی کے جہاز سے آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو بما ينفع الناس, اور جو تجارت کا نفع ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوہا منتقل ہوتا ہے, معدنیات منتقل ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں منتقل ہوتی ہیں, اور سمندر میں کشتیاں ہیں, پانی کے جہاز ہیں کہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں, جس سے لوگوں کا بڑا نفع ہے. اب یہ الگ بات ہے انسان بدذوق ہے, پھر اس کے بعد وہ تفریح کے لیے بھی جہاز بنانے لگا اور کھانے پینے لگا, گندگی کرنے لگا, اللہ تعالیٰ کی نیا بھی ڈبونے لگا. انسان ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے اس کو غلط شکل سے استعمال کر عذاب کا مستحق بنتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے سمندر کو خدمت پر لگا دیا تھا کہ اس کے سینے پہ تم کشتیاں دوڑاؤ اور اپنا کام کرو, تجارت کرو, نفع کماؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہفتوں پانی کا سفر کرتے رہتے ہیں, سمندر کا سفر کرتے رہتے ہیں. میٹھے پانی کا ایک محدود ذخیرہ ہوتا ہے جو پینے کے لیے ہم رکھتے ہیں. وضو کا بڑا مسئلہ ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرو, کوئی حرج نہیں. اور آپ کی مشہور حدیث ہے کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ, کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کے جانور تمہارے لیے حلال ہے, اس کی مچھلی تمہارے لیے حلال ہے, شکار کر سکتے ہو, کھا سکتے ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا سے پتہ چلا کہ سمندر کا سفر, اور عربوں کی جہاز رانی تو بہت مشہور ہے, بڑے بڑے جہاز ان کے چلا کرتے تھے, اور وہ یمن سے چلاتے تھے کیرل تک آتے تھے, اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی. بحری سفر میں عرب تو بہت آگے تھے, اسی لیے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے لیے نفع بخش جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ان پر غور کرو, یہ اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے, اس کی شفقت ہے, اور تمہارے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے کہ اس نے ایسی ایسی نعمتیں تم کو عطا کر رکھی ہے. نمبر 4, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی کو برسایا اور اس کی وجہ سے پانی جو پوری دنیا میں پھیلتا ہے, سمندر سے دور دراز کے علاقے ہیں الحمدللہ بارش ہو رہی, بارش کی وجہ سے پانی اندر جذب ہو رہا, پھر ہم اس کو بور کر کے نکال رہے ہیں. بارش کی وجہ سے تالاب بن رہے ہیں, پانی کے ذخیرے کے جمع ہو رہے ہیں, اور اسٹور کرنے کے بعد سال بھر وہ استعمال میں. بارش کی وجہ سے نہریں جل تھل ہو کر بہ رہی ہیں اور بڑے علاقے کو سیراب کرتی چلی جا رہی ہیں, سینکڑوں کلومیٹر کو سیراب کرتی چلی جا رہی ہیں. ہر ملک میں کہیں دریائے نیل بہ رہا ہے, کہیں فرات,
کہیں دجلہ، کہیں گنگا، کہیں جمنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا یہ جو پانی کا نظام ہے کہ بادل پانی کو لاتا ہے اور پھر زمین پر برساتا ہے، تو پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کی نشانی تمہارے سامنے آتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ بے جان زمین میں جان پیدا ہو جاتی ہے، کہ سبزے نورستہ اگ آتا ہے، تمہارے باغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تمہارے کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور تمہاری فصل لہلہانے لگتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ تم برسات سے پہلے سفر کرو، اپریل میں کرو، مئی میں کرو، ایسی خشک زمین لگے گی کہ دیکھ کے دل میں مایوسی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہی 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، جولائی میں کرو، اگست میں کرو، یہاں سے وہاں تک ہرا قالین بچھا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسی سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، اسی سے ترکاریاں پیدا ہو رہی ہیں، اسی سے پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها، موت کے بعد، بے جان ہو جانے کے بعد زمین میں وہ جان ڈالتا ہے۔ بڑی زبانہ ترکیب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا، جو تعبیر ہے احیا بہ الارض بعد موتها، حیات کا ذکر، موت کا ذکر، یہ صرف اس لیے کہ ذرا تم اس پر بھی غور کرو، کتنی نشانیاں ہیں، دیکھیے اس پر بھی غور کرو کہ کیسے بے جان زمین میں وہ جان ڈالتا ہے، ایسے ہی تمہارے اندر جان ڈالے گا میدان حشر میں، بے جان ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، اور زندگی کی ایکٹیویٹی ختم ہو جانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روح پھونکے گا، جان ڈالے گا، روح بدنوں میں ڈال دے گا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، اس پر بھی غور کر تو چلو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس کے بعد زمین میں جان پیدا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ ہر جاندار وجود میں آتے چلے جاتے ہیں، مویشی گھاس پھوس کھا کر پل رہے ہیں، درندے ان مویشیوں کے گوشت پر پل رہے ہیں، پرندے، انسان، چلنے پھرنے والی ساری مخلوق اس دھرتی پہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ غلے کا پیدا ہونا، اور غلے کا پیدا ہونے کے پیچھے جو سبب ہے وہ بارش کا برسنا، اور بارش کے پیچھے جو سبب ہے وہ تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کا چلنا، ریاح ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہوائیں چلاتا ہے اس میں کتنی نشانیاں ہیں، ذرا تم غور کرو۔ یہ ہوا چلتی ہے، ذرا سا اللہ کا حکم آ جائے تو سائیکلون بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، آندھی بن جاتی ہے، تباہ کر دی جاتی ہے، اور اللہ کا حکم ہوا مانسون بن گئی، وہی ہوا سائیکلون بن رہی ہے، وہی ہوا مانسون بن رہی ہے، بادلوں کو لے کر آ رہی ہے، اور بادلوں کو لانے کے بعد زمین پر ہماری اور آپ کی بستیوں کے درمیان، کھیت کھلیان کے درمیان، وہ ہوائیں پانی کو برساتے ہوئے بادل کو آگے لے جاتی ہیں۔ ذرا سوچیے کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہی وہ ہوائیں ہیں، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، کہ دبور نامی ہوا جو مغرب سے چلتی ہے اس سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، اور جو مشرق سے ہوا چلتی ہے ہلکی ہلکی اس سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہوئی وہ ہواؤں سے ہوئی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ جب لشکر مدینہ منورہ کو گھیرا ہوا تھا اور واپس جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ خندق کھودے ہوئے مدینہ منورہ میں محصور، اور غلہ ختم ہو گیا، راستے تھے اس زمانے میں اسٹوریج کے وہ مقامات نہیں تھے تو آج کل ہے۔ آج کل بھی کسی چھوٹے سے دیہات کو اگر آپ گھیر لیں گے تو کتنی مصیبت ہو جائے گی۔ لہذا غلہ ختم ہو گیا ہے، فاتح شروع ہو گئے ہیں، اسی اثناء اللہ کے حکم سے ہوائیں چلی، اور ان ہواؤں کی وجہ سے جو لشکر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آیا تھا، ان کی جڑیں اکھڑ گئی، واپس بھاگ گئے وہ، اور پھر دوبارہ لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف نہیں آ سکے۔ وہ آخری حملہ تھا ان کا، اس کے بعد پھر حملے کی وہ ہمت نہیں کر سکے۔ کہ دیکھو ہواؤں ہی سے میری مدد کی گئی، ایک رسول کی مدد ہوا سے کی گئی، اور ایک مجرم قوم کو ہلاک ہوا سے کیا گیا۔
یہ ہوایں تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، صرف یصرف تصریف کے معنی پھیر دینا، کبھی مغرب سے آتی ہے کبھی مشرق سے آتی ہے، ایک زمانے میں آئے گی بڑی پیاری ٹھنڈی لگے گی، ایک زمانے میں آئے گی لو بن جائے گی، لہذا فرمایا کہ تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، اور یہ ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے السحاب المسخر بین السماء والارض، کہ کنٹرول والے بادل کو بے قابو نہیں ہے، بے قابو ہوں گے عذاب بن جائیں گے۔ اور ہمیں آج نے دیکھا بادل آ رہے ہیں، بادلوں کا بہت انتظار کر رہے تھے اور بارش کے لیے وہ تڑپ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک وفد کعبۃ اللہ کو بھیجا تھا، کعبے میں جا کے دعائیں کرو، لہذا حالانکہ مشرک تھے، بے ایمان تھے، لیکن اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ بہرحال اللہ کی یاد آ گئی تو انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا کعبۃ اللہ دعا کرنے کے لیے۔ اسی اثنا انہوں نے دیکھا کہ کالے کالے بادل آ رہے ہیں، بہت خوش ہو گئے اور کہا ھذا عارض ممطرنا، دیکھو بارش کے بادل چلے آ رہے ہیں، اب قحط ختم ہو جائے گا، اب خشک سالی ختم ہو جائے گی، پانی ہم کو ملے گا۔ لیکن جب وہ بادل آئے تو عذاب کے بادل تھے، قوم کو ہلاک کر کے چھوڑا اس بادل نے، اور ایسی زبردست آندھی تھی اس میں چھپی ہوئی جس کی وجہ سے وہ تلپٹ ہو کر رہ گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سحاب مسخر، وہ بادل جو قابو میں اللہ تعالیٰ کے، وہ تمہارے لیے خیر کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، وہ تمہارے لیے مانسون کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ جب گھنے بادل آتے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے کبھی اندر آتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے کبھی اندر آتے۔ فرماتی ہے میں نے سبب پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کے بادل آئے تھے جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا، میں اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں۔ نماز کا اہتمام فرماتے تھے، دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب ام المومنین فرماتی ہیں کہ بادل برس کر بارش ہو جانے کے بعد بادل چھڑ جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان آ جاتا، اب چہرہ دمکنے لگتا کہ بھئی عذاب کے بادل نہیں تھے، رحمت کے بادل تھے، اور رحمت باری تعالیٰ برس چکی ہے، الحمدللہ خطرہ ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت ہوتی، یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی حقیقت سے واقف تھے، ہم چیزوں کی ظاہر سے واقف ہیں۔ ظاہر ہم دیکھتے ہیں، اندرون نہیں دیکھتے۔ ظاہر پانی کا برسنا، اندرون اللہ کا حکم لے کر آنا۔ کون سا حکم لے کر آیا ہے بادل؟ اس حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل ہمارے سروں پہ بھیجا، وہ ہم غور نہیں کرتے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ خیر کا معاملہ فرمایا کہ زمین و آسمان کے بیچ میں تمہارے لیے قابو میں رکھ کے بادلوں کو بھیجا۔ وہ بادل برستے ہیں، وہ بادل برستے ہیں کیسے؟ ہوائیں ان کو لے کر آتی ہیں، اور وہ ہوائیں لا کر پانی برساتی ہیں، تو پھر تمہارے لیے زندگی کا سامان نمودار ہوتا ہے۔ باغ میں، کھیت میں، کھلیان میں کھانے پینے کی چیزیں میسر آتی ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذرا سوچو، دو خدا ہوتے، تین خدا ہوتے، چار خدا ہوتے، یہ ممکن تھا نہیں، اتنے طرح ایک خدا۔ دیکھیے جسٹ اپوزٹ چیزیں ٹھیک رہے، جس کے معنی ان کو کنٹرول کرنے والا ہے، ان کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ دو ٹرینیں آ رہی ہیں مخالف سمت سے، اگر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، صحیح لائن پر ان کو لگا کر رکھنے والا اسٹیشن ماسٹر وہ ڈائیگرام دیکھ کر، وہ پٹری دیکھ کر وہ صحیح لائن پہ نہیں لگا رہا ہے، تو دیکھ لیے کیسے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ پورا دیکھ کر ہر ایک کو ان کی اپنی لائن پر ڈال رہا ہے، اسی لیے دونوں مخالف سمت سے آنے والی گاڑی اپنی اپنی اسپیڈ سے دوڑتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے جو متضاد قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، متضاد یعنی جسٹ اپوزٹ، ٹکرانے والی، دن کا ہونا رات کا ہونا، گرمی کا ہونا سردی کا ہونا، روشنی کا ہونا اندھیرے کا ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے چیزوں میں جو بیلنسڈ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب ایک کنٹرول کرنے والا ہو، ایک نگرانی کرنے والا ہو۔ اگر ایک نگرانی کرنے والا اور ایک قابو میں رکھنے والا نہ ہو، بہت ٹکرا ہوگا، بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو
اس میں توحید کی دلیل ہے، اس میں رحمت کی دلیل ہے، اس میں شفقت کی دلیل ہے، اس میں ربوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام زندگی کو کیسے دھیرے دھیرے لے کر چل رہا ہے۔ مگر کس کے لیے ہے یہ دلیلیں؟ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے ہے، جو عقل سے محروم ہے وہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں، کبھی ان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جانب، اس کی توحید کی جانب، اس کی کاریگری کی جانب، اس کی حکمتوں کی جانب منتقل ہی نہیں ہوتا، وہ بکروں کی طرح ہے، بیلوں کی طرح ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بیل اور گائے سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، فرمایا بل هم اضل، یہ مویشیوں سے جانوروں سے بھی گئے گزرے کہ اپنے مالک کو نہیں پہچاننا چاہتے۔ ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ گھوڑے سے سبق لو، فرمایا گھوڑے سے، کہ گھوڑا مالک کا حکم مانتا ہے، جو اس کے منہ میں گھاس ڈال دیتا ہے اس کے لیے وہ اتنا فرمانبردار ہو جاتا ہے کہ جگہوں میں گھس جاتا ہے، لوگ اس کے گھٹنوں پہ وار کر کے اس کے پیر کاٹ ڈالتے ہیں، لوگ اس کے رچنوں پہ مارتے ہیں، اس کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں، مر جاتا ہے اپنے مالک کی وفاداری میں۔ لیکن انسان اپنے مالک کا بڑا نافرمان ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان بہت نافرمان ہے۔ جو مالک اس کو غلہ دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، دن و رات دے رہا ہے، کون سی سہولت اور کون سی نعمت ہے جو پروردگار وافر مقدار میں نہیں دے رہا ہے، بڑی مقدار میں نہیں دے رہا ہے۔ یہ تو راشننگ حکومتیں کرتے ہیں، یہ جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ مینجمنٹ لگاتا ہے، پانی کے اوپر بل لگایا، اس پر بل لگایا، یہ تو دو چیزیں ہیں جو ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہوا ہے، فضا ہے، آکسیجن کے ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کو بھی چرانے لگے ہیں، ہم اس کو بھی بیچنے لگے ہیں، اور دوسرے سورج کی روشنی ہے۔ یہ اگر انسان کے قابو میں آ جائے، اپنے مخالفین کو سورج کی روشنی سے محروم کر دے، پانی سے محروم کر دے، آکسیجن سے محروم کر دے، یہ مینجمنٹ کی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو وافر مقدار میں نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اب فرمایا کہ اب غور کرو، لآیات لقوم یعقلون، عقل جس کے پاس، عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل عربی میں اصلاً روکنے کو کہتے ہیں، بڑی لاجک والی ہے لینگویج، یہ غیر لاجک کے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ عقلہ کے معنی اسی لیے معقل الابل کہتے ہیں، اونٹ کو باندھنے کی جگہ استعمال میں ہے یہ لفظ۔ عقل کہتے ہیں روکنا، دیکھیں آواز میرے کان میں داخل ہو رہی ہے، اب جو روک کر اینالائز کرتا ہے نا، دل و دماغ میں جو بات کو بٹھاتا ہے تو وہ عقل مند ہے، جو دوسرے کان سے نکال دیتا ہے وہ بے وقوف ہے، وقوف نہیں ہے۔ وقوف مانے ٹھہراؤ، ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، وہ بغیر ٹھہراؤ کے ہے، ادھر سے بات گھسی کان میں، دوسرے کان سے وہ نکال دیا، عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ عقل وہ روک لیتا ہے بات کو، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ عقل مند انسان۔ فرمایا جب انسان ایسا ہوگا تو ضرور ان بکھری ہوئی نشانیوں پر، جو آفاق کی نشانیاں ہیں، غور کرتا چلا جائے گا، اور پھر غور کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پالے گا، اس کی رحمتیں سمجھ میں آئیں گی اور اس کی حکمتیں سمجھ میں آئیں گی، اس کی ربوبیت سمجھ میں آئے گی، تو ایک عملی نتیجہ پیدا ہوگا۔ عمل اصل ہے، وہ عملی نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا ہمسر، ہم پلہ برابر قرار دیے ہیں۔ انداز ندن کی جمع ہے، ندن کہتے ہیں ہمسر، برابر کا ہونا، ہم پلہ ہونا، ایگزامپل، نظیر، کسی چیز کا توڑ، یہ ساری چیزوں کے لیے ندن کا لفظ ہوتا ہے۔ فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ہم پلہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی چیز بنائے ہوئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ محبت ان چھوٹے خداؤں سے کرتے ہیں۔
بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے کہیں زیادہ محبت ان جھوٹے خداؤں سے کرتے ہیں. ارشاد فرمایا لیکن ایمان والوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ آپ عیسائی دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کوئی خانے میں نہیں ہے ان کے پاس، نعوذ باللہ. جو کچھ بھی ہے یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح، جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے پوری لائلٹی. اللہ تعالیٰ سے کوئی وفاداری نہیں، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ نہیں، اس کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں. جو کچھ تذکرہ ہے وہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہم اللہ قرار دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو شرک کیا، کفر کیا، اور پھر وہ تیسرا خدا بھی ٹھوس دیا اس میں، اور ان کو وہ چاہنے لگے، پوجنے لگے، عبادت کرنے لگے ویسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے تھی، وہ خوشنودی اور وہ رضامندی وہ جھوٹے خداؤں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے آئیے آپ کے برادران وطن میں. تو آپ کے برادران وطن نے یہ کیا، ہر اسٹیٹ میں بھی ذرا بڑا علاقہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبت پال رکھے، بنا رکھے. سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں، پال رکھے، دودھ بھی پلاتے ہیں، کیا کیا کھلاتے ہیں، پھل بھی کھلاتے ہیں. لہذا اب وہ ان چیزوں سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے. قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ دیکھو آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اوپر والا. دھرتی کو کس نے بنایا؟ اوپر والا. زندگی کون دیتا ہے؟ اوپر والا. مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو؟ پرماتما، اوپر والا، ایشور. محبت کس کے ساتھ ہے؟ لائلٹی کس کے ساتھ ہے؟ وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ قربانیاں کس کے لیے؟ چڑھاوے کس کے لیے؟ نذرانے کس کے لیے؟ خدمت کس کے لیے؟ سجدے کس کے لیے؟ اس کے لیے، اس کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے زمین پہ بکھرے ہوئے خداؤں کے لیے اصل ایشور یاد نہیں آ رہا، اصل مالک یاد نہیں آ رہا. آپ ان سے ایک عقلی سوال کیجئے، منطقی، کہ میں نام لے کے کہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو برا لگے، اگر رام خود بخود پیدا ہوئے یا کسی نے پیدا کیا ان کو؟ اگر کسی نے پیدا کیا تو تم مخلوق پہ پھنسے ہوئے تو خالق پہ غور نہیں کرتے. اگر ان کی جنم بھومی ہے اور انہوں نے جنم لیا اور ان کو کسی خالق نے بنایا تو کبھی تو خالق کا تذکرہ کرو. تو رام مندر ہے، خالق کا مندر نہیں ہے تمہارے پاس. اس کو پوجنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں. یاد رکھیے ابلیس کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر قرآن نہ مانے. ہر مہینہ ہمارے پاس ایک نیاز ہو رہی ہے، ایک دعوت ہو رہی ہے. اس مہینے بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، بکرے کٹ رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ 5 وقت کی نماز تو 5 وقت کی نماز جمعہ کو نہیں آتے. وہ جمعہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جمعہ نہ پڑھ کے گھر میں بیٹھے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ گھروں کو جلا دو. جب رحمت للعالمین گھروں کو جلانے کی بات کر رہے ہیں، ایسی اہم عبادت اللہ کے لیے، اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سالانہ دعوت کسی سال چھوڑنے کے لیے آپ کو یہ چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ محبت اللہ سے نہیں. قادر کو بلا دیتے ہو، خالق کو بلا دیتے ہو، مالک کو بلا دیتے ہو. مخلوق کے سلسلے میں نہیں، غفلت نہیں کریں گے. ان کے سلسلے میں پوری وفاداری، ان کے سلسلے میں پوری لائلٹی. فرمایا لوگوں میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ اکثر و بیشتر، بہت ہی سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں، بہت کم پرسنٹیج ہوگا جو خالص اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، اپنے رازق سے، رحمان سے، رحیم سے، غفار سے، غافر الذنوب سے، مولا حقیقی سے. اور جس کا عالم یہ ہے کہ موت و حیات کو جو دیتا ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ زندگی کا سامان دیتا ہے، جس کا عالم یہ ہے جب میں بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے. اس سے محبت کرنے والے آپ کو خالقات ملیں گے، واحد اللہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ان کی نشانی ہے کہ مجمع میں بیان کر کر کے بلا لینا بہت آسان نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے جس میں بہت ماہر ہے،
शोहर जमा करके बुलाती है। लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तन्हाई में अपने मौला को याद करो और आंखों से आंसू टपके तो फिर समझ लो तुम उन लोगों में से हो जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले मैदान हश्र में रखेगा। रजुलुन ज़करल्लाह, वो शख्स जो अल्लाह को याद करता है खालियत खलवत में, तन्हाई में, रात के अंधेरों में, फफाज़त आईना हो और उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हों। ये है अल्लाह की मोहब्बत कि कभी तो उसके लिए तन्हाइयों में वक्त दे, अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारे दुनिया से। इसीलिए तो एहतिकाफ रखा गया है, दुनिया से कट जाओ, सिर्फ अपने मौला की दहलीज पे बैठे रहो। उसको भी लैपटॉप के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, आईपैड के जरिए से हमने बिगाड़ दिया। ये भी घुस आए हम अल्लाह ताला की इबादतों में। फरमा देखो बहुत कम लोग होंगे जो तन्हा बस अल्लाह ही कोई मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में दलील दे दी कि अल्लाह की मोहब्बत की निशानी क्या है, प्रूफ। बोलने को तो मैं भी बोलूंगा, बोलने को तो भी बोलेंगे हाँ हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी एक दलील है। उसकी दलील ये है कि अल्लाह की मोहब्बत और मखलूक की मोहब्बत ये दोनों इम्तिहान बनकर जब सामने आए तो तुम अल्लाह की मोहब्बत को अगर मुकद्दम रखते हो, तरजीह देते हो, तो तुम अल्लाह की हकीकी मोहब्बत में। दावत भी सामने है, टेबल लग गया, भीड़ भाग रही है, जमात दूसरी तरफ है, जमात छूट रही है। अब आपका इम्तिहान है। जो जो जमात की तरफ चला गया, खड़ा हो गया अल्लाह को याद करने के लिए, वो अल्लाह ताला से असली मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। जो चला गया खाने पे, उसको खाने की मोहब्बत पहले है, दूसरे दर्जे में हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, नफी नहीं करूंगा, दूसरे दर्जे में अल्लाह से मोहब्बत है। ऐसे ही बात और कर लीजिए। तफसीली आयत है, वो तिजारत तखशौना कसादा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। ये अगर तुमको तुम्हारे आरामदेह आशियाने, तुम्हारी तिजारत जिसके फ्लॉप होने का डर है, तुम्हारे बाल बच्चे, अब्बा अम्मी भाई बहन, ये अल्लाह के मुकाबले में ज्यादा महबूब है, तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। मरोगे ना तो जाओगे तो पता चल जाएगा। और अगर इनकी मोहब्बत मुकद्दम है और इनकी अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी में हम मखलूक से मोहब्बत कर रहे हैं, तो फिर इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। फरमाया देखो ईमान वाला जो होता है ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करता है। एक और मसला क्लियर कर दूं मैं, ज़िम्नी है लेकिन है अहम, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और यहाँ शदीद मोहब्बत ये बतलाना था तो अशद्दु हुब्बन लफ्ज़ इरशाद फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे ज़ख़ीरे इरशादात में 6 किताबें तो हमने दरसी तौर पे पढ़ी है क्लासरूम में बैठ के, और भी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की किताबों का मुताला रहता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कुछ न कुछ दर्जे में ताल्लुक है। तो हदीस के पूरे ज़ख़ीरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुब्ब से हटके कोई लफ्ज़ नहीं इरशाद फरमाया। ये इश्क का लफ्ज़ बाजारी लफ्ज़ है तो हमारे पास राइज हो गया। ये इश्क का लफ्ज़ ये बाजारी है। चबूतरों पर बैठ के जो आशिक मिजाज लोग किया करते थे, किससे करते थे वो मैं बताना नहीं चाहता, वो लोग हमने ला लिया है। हुब्बे रसूल कहिए, हुब्बे अल्लाह, हुब्बे खुदा, हुब्बे रसूल। सारी हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं महबूब हो जाऊं, अहब्बा इरशाद फरमाया। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क का लफ्ज़ इरशाद नहीं फरमाया। तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो कम से कम लफ्ज़ तो वो इस्तेमाल करो जो अल्लाह के रसूल इस्तेमाल करते थे। एक दफा तमाशा है, लफ्ज़ भी वो इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल ही नहीं करते थे, कभी कहीं नहीं फरमाया। हो सकता कोई ज़ईफ हदीस हो कहीं किसी छुपी हुई किताब में, लेकिन आप सियासत देख लीजिए और हदीस की मशहूर किताबें देख लीजिए, अहब्बा इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिही व वलदिही व अहलिही। उस वक्त तक तुम में से कोई भी शख्स कामिल ईमान नहीं होगा जब तक कि मैं महबूब ना हो जाऊं, माशूक नहीं।
میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے مال و دولت بال بچوں گھر والوں سے کہیں زیادہ. یہ حب رسول. یہ حب رسول کیوں؟ یہ حب اللہ کے نتیجے میں. یہ حب صحابہ کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں. یہ اللہ کی کتاب سے محبت کیوں؟ اللہ کی محبت کے نتیجے میں. جتنے اہل اللہ گزرے جن کو اہل اللہ سمجھ کے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، ان کے ملفوظات بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس ایک رسمی ذہن میں خاکہ ہے جس کو لے کے اچھالتے رہتے ہیں. پڑھو کتابیں ان کی. اللہ کی محبت میں کیا لکھتے ہیں وہ اللہ کے کیسے متوالے ہوتے تھے، کیسے اللہ کی محبت کرتے تھے، کیسے شبیداری کرتے تھے، کیسے تہجد میں اٹھ کر مولا مولا پکارتے تھے. دیکھو ان کی سیرتوں کو. یہ ہے ولایت. یہ چیز ملے گی تو ولی بنو گے. کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے ولی نہیں بنتا. یاد رکھیے اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت ہوگی تو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اتنی کیپیسٹی رکھی، بس لمیٹڈ قسم کا دل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بڑی صلاحیت رکھی کہ جو دل اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دل اللہ کے رسول سے بھی انشاءاللہ محبت کرے گا، کتاب اللہ سے محبت کرے گا، صالحین سے محبت کرے گا، والدین سے محبت کرے گا، بال بچوں سے، اہل و عیال سے، سب سے. اور ہر ایک کا تقاضا الگ الگ ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں اللہ کی محبت کا تقاضا عبادت ہے، اور رسول کی محبت کا تقاضا اطاعت ہے. ماں باپ کی محبت کا تقاضا خدمت ہے، اولاد کی محبت کا تقاضا تربیت ہے. سب کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. لازمی بات ہے کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے بچوں سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا، اور اس کے بچے روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں تو دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بولیے آپ. وہ تم کو سینے سے لگائے گا، صاف ستھرا رکھے گا، پڑھائے گا، خرچ کرے گا، تربیت کرے گا. تو بچوں کی محبت جیسے تربیت چاہتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی محبت ان کی خدمت چاہتی ہے، اور رسول کی محبت اطاعت چاہتی ہے، اللہ کی محبت عبادت چاہتی ہے. اللہ کی محبت ہوگی عبادت ہوگی. بابو رب کا حتیٰ یاتی ہے کل یقین، مرنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. یہ اللہ کی محبت ہے. ہماری مجلسوں سے آج یہ اہم عنوان نکل گیا. اللہ کی محبت پہ بولنا نہیں چاہتے لوگ، اور بیسیوں جلسے کرتے ہیں اور بیسیوں قسم کی تقریریں کرتے ہیں اختلافی مسائل پہ، لمبی لمبی گفتگو. لیکن جو چیز راہ نجات ہے جس کی وجہ سے آخرت میں سرخروی ملے گی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے. عمل کرنا پڑتا ہے نا. عمل ہی سے تو بھاگتا ہے انسان. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوں گے اللہ سے خوب محبت کرنے والے ہوں گے. غیر اللہ سے محبت نہیں، چھوٹے خداؤں سے نعوذ باللہ محبت نہیں، محبت اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت ہوگی. اسی لیے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کی تکمیل ہے. اس ایمان کی تکمیل کے لیے سوچئے وہ رحمان نے کتنی رحمتیں کی. سوچئے وہ معبود حقیقی نے کس قدر کارخانہ کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، چلا دیا. لازمی بات ہے یہ غور و فکر کا نتیجہ جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا. فرمایا اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. جو غیر اللہ کو اللہ کا مقام دیے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، جو اللہ کو اپنی مجلسوں میں بلا دیے ہیں، جو اللہ کو اپنی نجی زندگی میں بلا چکے ہیں، جو اللہ کو اپنی قانون میں بلا چکے ہیں، جو اللہ کو اپنے ایوانوں میں دیوانوں میں بلا چکے ہیں اور غیر اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا یہ ظالم بولو یا الذین ظلموا اس منظر کو یہ دیکھ لیتے جو منظر یہ ہوگا اس یرون العذاب، عذاب کو دیکھیں گے میدان حشر میں اور دیکھیں گے ان القوۃ للہ جميعا، ساری کی ساری طاقت فیصلہ نافذ کرنے کی صلاحیت بس اللہ کی ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ تو سخت ترین عذاب دینے پر قادر ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت صحیح معنوں میں تو اردو میں کہتے ہیں نا جوتیوں میں لال تقسیم ہوگی. کیا حشر ہوگا ذرا؟ ابھی تو بڑی لالچیاں ہیں، وفاداریاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھر پٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی تائید میں مہم چلا رہے ہیں، الیکشن میں جتا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں.
آخرت میں کیا ہوگا ذرا دیکھو. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جن لوگوں کی اتباع کی گئی تھی، لیڈر بنے ہوئے تھے، چیئرمین بنے ہوئے تھے، اور پارٹیوں کے سربراہ تھے، گروپس کے سربراہ تھے، حکمران تھے، جو شکل ہوتی ہے کہ ان کے فالوور جب ہوتے ہیں، ان کی پیروی جب کی جاتی ہے، تو یہ سرداران قوم اور لیڈروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے فالو کیا تھا، پیروی کی تھی، ان سے برات کا اظہار کریں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اپنے فالوور سے کہیں گے اللہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ایک حقیقت ایک بات یاد رکھیے، یہ صرف گناہگاروں کا مسئلہ نہیں ہو رہا، ظالموں کا مسئلہ نہیں ہو رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے فالوور سے بری ہو جائیں گے کہ خدا میں نے ان کو نہیں کہا تھا، اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا میری پوجا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو، انہوں نے جو دین کی شکل بدلی ان کی اپنی خواہشات نفس کا نتیجہ ہے، میری اس میں کوئی رائے نہیں. میں نے تو وہ کہا تھا مولا، تو آپ نے حکم دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرے اور تمہارے معبود حقیقی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. میں یہ حکم نہیں کرایا. تو نیکوکار بھی پھر بری ہو جائیں گے. ایک صاحب چل کے کہہ رہے تھے بزرگ قیامت کے دن کہیں گے مریدی. بولا پہلے یہ بیچارہ عربی پڑھ لے. مرید عربی میں اس کو نہیں کہتے تو آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں. مرید اس میں فاعل ہے ارادہ کا، جو ارادہ کرتا ہے نا کسی کام کرنے کا اس کو مرید کہتے ہیں، اور جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کو مراد کہتے ہیں عربی میں. اسم الفاعل اسم المفعول کسی عقیدہ سے ہم پوچھ لیجئے، عربی میں تو روحانی استفادے کرنے والے کو یا تو مسترشد کہتے ہیں یا تلمیذ الرشید کہتے ہیں. عرب تھوڑی مرید کہتا ہے، عربی لٹریچر میں مرید کرنا تو آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ بزرگوں کو بھی عربی بلا رہے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے ہیں میدان حشر میں اٹھ کے ایک بزرگ کہیں گے مریدی، یعنی وہ بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہیں گے امتی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی. حضرت عیسیٰ علیہ سورۃ المائدہ میں پڑھ لیجیے آپ آخری رکوع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ گمراہ ہوئے اللہ کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دیجیے، معاف کرنا ہے معاف کر دیجیے، یہ آپ کا معاملہ ہے، میں انٹرفیئر نہیں ہوتا. یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوگا وہ پیر جو اپنے مریدوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. یہ زندگی ہے. اگر ان کا اعتقاد بھی یہی ہے تو وہ زندیق ہے، اور اگر وہ نادانی میں بول رہے ہیں تو ظاہر ہے تو بات ہے فرد مراتب نہ کی نہیں زندگی. اگر مرتبہ اللہ کا مرتبہ اللہ کا ہے، رسولوں کا مرتبہ رسولوں کا ہے، صحابہ کا مرتبہ صحابہ کا ہے، اولیاء کا مرتبہ اولیاء کا ہے. جو کسی ولی کو نبیوں کے اوپر لے جا رہا ہے وہ زندیق ہوتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اور میں تو سر پکڑ کر رہ گیا ایک مرتبہ جب میں حیدرآباد کے اخبار میں مضمون پڑھا جس میں ایک صاحب نے 2 وجہ سے کہا ولی نبی پہ فضیلت رکھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. حیرت ہوئی مجھے اس کی نادانی پر، اس کے کفر بکنے پر، اور ان اخبار والوں کے عقل پر کہ رابطوں کی بنیاد پہ جاہلانہ مضامین شائع کر دیتے. اور بالکل بوگس دلیل کیا؟ ولی کو اپنی ولایت کا شعور ہوتا ہے، نبی کو اپنی نبوت کا بھی شعور نہیں ہوتا، اچانک مل جاتی ہے. ارے یہ کہاں سے ڈھکوسلا تم نے اصول بنا لیا کہ ولی کو اس کی ولایت کا احساس رہتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں احساس رہے. اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اللہ کے پاس مقبول رہتا ہے، عبادتوں میں زندگی بسر کر دیتا ہے. تم نے اصول بنا لیا اور اصول کی بنیاد پر اسلام کا نقشہ بدل رہے ہو. کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤ گے اور چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ملے اور اللہ کے رسول سے افضل دوسروں کو قرار دے رہے ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ جو چاہے وہ لکھ رہے ہیں، گمراہی ہے کہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے اصل چیز یہ کہ اللہ مالک حقیقی کا مقام مالک کو دے، مولا کا مقام مولا کو دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہمارے آقا، اللہ کے رسول کا مقام اللہ کے رسول، صلحاء کا مقام صلحاء کو، اولیاء کا مقام اولیاء کو، شہداء کا مقام شہداء کو. یہ ہے اصل ایمان اسلام دین کا تقاضا. کہ اگر آج بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہو قیامت کے دن تو یہ سارے جو بزرگان دین ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم سے تعلق نہیں، انہوں نے اپنا ہی عقیدہ کر دیا تھا. کیوں؟ وراء العذاب
اس دن عذاب کو دیکھ لیں گے نا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ارشاد فرمایا ساری دوستیاں اس دن منقطع ہو جائیں گی. اسباب ہمارے جڑنے کے جو سبب ہوتے وہ سارے اسباب، وہ ننیالی سبب، ددیالی سبب، سسرالی سبب، دوستی کا سبب سب کٹ چکے ہوں گے. اس دن ایک ہی سبب رہے گا جڑنے کا، اعمال، عبادتیں. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب جو پیروی کرتے رہے، نذرانے چڑھاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، چندے دیتے رہے، وہ بیچارے فالوورز اس دن یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش آج ہم کو موقع مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے دوری اختیار کر جائیں، بری ہو جائیں جیسے یہ ہم سے دوری اختیار کر رہے ہیں. لیکن اب موقع نہیں، اب موقع نہیں رہ جائے گا. اب تو کیا ہوگا؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان کو دکھا دے گا. حسرت، میرا خرچہ بھی بیکار، میرا وقت بھی بیکار، میری محنتیں بیکار، میری وفاداریاں بیکار. اے کاش یہ وفاداری اپنے مولا کے لیے کیا ہوتا، اے کاش یہ خرچہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوتا، اے کاش میری عبادتیں، میری پیشانیوں کا جھکنا مولا حقیقی کی رضامندی کے لیے ہوتا تو آج مجھے یہ حسرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. حسرات علیہم، وہ اظہار افسوس کرتے رہ جائیں گے. وما هم بخالدین من النار، حسرت کرنے کی وجہ سے اس دن عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. وما هم بخالدین من النار، آگ سے وہ نکل نہیں پائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اصلاح کا میدان دنیا میں، حسرت کا میدان، ندامت کا میدان، شرمندگی کا، توبہ کا میدان دنیا ہے. میدان حشر نہیں ہے. میدان حشر رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، مجازنے کا دن ہے. لہذا ابھی تم سدھر جاؤ اور ابھی تم جس راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ راستہ اختیار کرو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو. وہ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت کر دی. انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.